अडियाला जेल के बाहर की ये सूरत हाल है। आइए अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब भी उस तरफ बात करें, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इस टाइम अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है जी। आएगा, आएगा। ये आप देख सकते हैं जी, ये इस टाइम अडियाला के बाहर की ये सूरत हाल है। इमरान खान को रिहा कराएंगे। हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि बिलाखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। हम अवाम को यही कहते हैं कि अपने उसूल पे खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। जो कुछ हुआ हरीपुर में ये वही है जो फरवरी 2024 में पूरे मुल्क में हुआ था। अवाम की राय को रद्द किया गया, सच को झूठ से तब्दील किया गया। लेकिन हम हारे नहीं हैं, पाकिस्तान नहीं हार सकता, पाकिस्तान की अवाम नहीं हार सकती। ये तारीख का अटल फैसला है, हम खड़े रहेंगे। आप हिम्मत मत हारिए, ये आज कल की बात नहीं है, ये 78 साल का जबर है जिसको हमने शिकस्त देनी है और हम शिकस्त दे के रहेंगे। तो ये मंजर है जी इस टाइम अडियाला के बाहर का, और आप देख सकते हैं जो नारेबाजी हैं वो इस टाइम तक जारी है। खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है। अलीमा खानम, उनकी बहनें, उनकी जो बांजी हैं, वो भी खान साहब की जो आप देख सकते हैं खान साहब के भतीजियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो ये इस टाइम अडियाला के बाहर का ये मंजर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस टाइम तक नाराबाजी कर रहे हैं। और यहाँ खान साहब की बहन नूरीन खानम नियाजी यहाँ पर मौजूद हैं, अलीमा खान साहिबा वो मौजूद हैं। ये इस टाइम अडियाला के बाहर का ये मंजर है। तो ये सारी जो लोग हैं हमारे लोग यहाँ पे जो भी आए हुए हैं इन लोगों ने, सब ने, मेरी बहनों ने। तो आपकी बहन तो बैठी हुई है, फिर आपको क्यों नहीं जाने दे? बस उन्होंने कहा यहाँ से आगे नहीं आगे से मज़ामत आ जाती है ना, पुलिस की मज़ामत आ जाती है। तो आज तो नफरी भी ज़्यादा है, आपके लोग तो आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तो नफरी भी बहुत आई हुई है। और जो खातून जिसने पिछली दफ़ा इतना बड़ा कारनामा दिया था सुने वो भी आई हुई है। गुलनाज साहब, पता नहीं कौन सी, मुझे नाम नहीं पता। अगर आपको यहाँ पे जो है ना अभी मुलाकात, तो अभी टाइम ख़त्म हो गया है यहाँ पे, अगर आपको नहीं मिलने दिया जाता, रात का टाइम हो गया, कारकुनान भी यहाँ मौजूद है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी मुझे नहीं पता, अब देखिए आगे से पहले जो मेरी बहनों को क्या करते हैं, पहले वहाँ से निकालते हैं, क्या करते हैं। देखिए कुछ भी कर सकते हैं। जब पिछले हफ्ते ये जो इन्होंने वो हरकत की, वो जो पुलिस वाली जिनका कद पता नहीं कितना था और चौड़ाई कितनी थी, उसको किसने कहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मेरे उसने बाल पकड़ के ज़मीन पे घसीटा। तो उसका तो हिसाब इंशाल्लाह जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा मैं लूँगी इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि वो करे और उसके बाद उसको पूछा नहीं जाएगा, उसका पता भी चल जाएगा और चल गया तकरीबन। और उसका ख्याल है कि ये जो कुर्सी जिसमें वो उसे उन्होंने दिया है सोटी पकड़ा के कि तुम लोगों पे चलाओ, ये इसका नहीं होगा, इनका हिसाब होएगा जो इन्होंने किया है, और जिस चीज़ के साथ जुल्म है उसका हिसाब होएगा। नूरीन साहबा, ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये 24 दिन से भी ज़्यादा हो गए खान साहब जो है वो कैद तन्हाई में है, लेकिन आप लोगों की मुलाकात तो फिर भी नहीं हो रही, यहाँ पे आप बैठते हैं। देखिए हम अगर हम छोड़ देंगे तो ये तो चीज़ ये तो आराम तसल्ली में होंगे, हम कैसे छोड़ें? ये जुर्म है, जेल के अंदर भी जुर्म है कि 4 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखना, और ये तो ज़ाहिर है इनके पास तो कोई असूल नहीं है, ये तो हर किस्म का जुर्म कर रहे हैं।
تو عمران خان کے لیے ہم آئیں گے بھی، کبھی ان کو چھوڑیں گے نہیں، آتے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور ایک دن ان کو پتہ چلے گا کہ پولیس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور جو عوام ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ نومبر تو گزر گیا لیکن دسمبر میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں دسمبر میں جس طرح سردی ہوتی ہے یا جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی لانگ مجھے مارچ؟ نہیں، لانگ مارچ شارٹ مارچ کی اب ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہوگا اور یہ ظالم انشاءاللہ مٹ جائے گا، ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ، ایک ہی دفعہ ہوگا، کیونکہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، انہوں نے جیلیں بھر دی، انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا گھسیٹا، اب ان گھسیٹنے والوں میں میں بھی شامل ہوں، تو انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا ہے جبکہ میرا کوئی جرم تھا بھی نہیں۔ اگر یہ بغیر وجہ کے کر سکتی ہے پولیس، تو پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی لوگ کہیں بھی دیکھ لیں گے تو ان کے ساتھ بڑا برا کریں گے، ان کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا کسی شادی پہ جائیں گے وہیں پہ لوگ ان کو سمیٹ لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے ریسنٹلی کے پی کے اندر، ہری پور کے اندر، وہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار چکی ہے، کیا سمجھتی ہیں اگر اپنی حکومت میں الیکشن نہیں بچا سکے اور آر او کے آفس کی ادھر ادھر جو خندقیں تھیں ان کو عبور نہیں کر سکے تو خان صاحب کی رہائی کو پھر آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، الیکشن تو دیکھے ہیں، الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں ان کو اتنا پیسہ خرچنا ہی نہیں چاہیے کاغذوں پہ، بیلٹ پیپر پہ، ان کو چاہیے جو انہوں نے بنانا ہے اس کو بتا دیا کرے، تو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے جو بھی کیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ وہاں نہیں جیتے تھے اور پہلے بھی نہیں جیتے تھے، تو یہ 8 فروری کو بھی نہیں جیتے، تو اب ان کے اندر وہ جھجک شرم ختم ہو گئی ہے، یہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ جو بیٹھنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیوں ہارے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ابھی بہت سارے نون لیگ کے لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے تھے لیکن ان کو بٹھایا ہوا، تو ان کے تو کوئی الیکشن ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے جیسے باقی سارے نظام ختم ہوئے ہیں، الیکشن کا نظام اب بالکل ختم ہو چکا ہے، اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ یہ ایک ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن ہے، الیکشن نہیں تھا۔ یہ بتائیے کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے، وہ کس وجہ سے آپ کی 24 دن سے یہ ملاقات رکوا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ اتنے خوف زدہ ہیں، ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کا نام بند کروایا، بانی پی ٹی آئی، نام نہیں لے سکتے، پھر انہوں نے ان کی تصویر بند کروائی، اب انہوں نے ان کو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہوگا، ان کو خوف آتا ہے کہ ان کا کوئی باہر پیغام آ جائے، تو لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان مضبوط انسان ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں عمران خان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں اور ان کے ساتھ دنیا کی بد دعائیں ہیں۔ دیکھیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں، ہر ایک پہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، مظلوم لوگ جیلوں میں ڈالے ہیں، تو یہ ان کے یہ خوف زدہ ہے نا، ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر چیز کا حساب ہوئے گا۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ باقی زندگی کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو کارکنان ہیں وہ ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جلسہ ہو کچھ بھی ہو تو ان کا صرف ڈی چوک کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک کی دوبارہ کال کیوں نہیں دے رہے، تو آپ نہیں سمجھتی اگر ڈی چوک کی کال دی جاتی ہے تو پریشر بڑھے گا؟ عمران خان نے میرے سامنے تو یہ کہا تھا کہ بالکل ڈی چوک نہ جائیں، اسلام آباد نہ جائیں، کیونکہ جس طرح یہ گولیاں مارتے ہیں، بے گناہ بچے مارے گئے ہیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے چھوٹی عمر کے بچے مار دیے انہوں نے، ان کو نہیں پتہ ان گھروں میں جو ان کی آہیں ماؤں کی جو بدوائیں ہیں وہ ان کو لگ رہی ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ بندوقیں لے کے مارتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مت جائیں ڈی چوک۔ اب ہاں اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو کیونکہ اب اندر ہی ہیں، اور یہ بتائیں کہ کیا بنے گا اب؟ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، خان صاحب نے پورے اختیارات ان کو دے دیے، تو اب خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی، تو کیا خان صاحب ہی لائے عمل دیں گے؟ خان صاحب بتائیں گے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، روڈوں پہ نکلنا ہے، گھروں سے باہر نکلنا ہے؟ میرا خیال ہے پارٹی والے کریں گے فیصلہ خود۔ تو اتنی لمبی ملاقات اگر نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کروائے گا، دیکھیں جب غلطیاں ہوتی ہیں نا اللہ پلٹائے گا۔ آج یہاں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، تو یہ انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنی موت خود مریں گے اپنی موت۔ ہاں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ نورین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم۔